المعلمۃ دخلت، پھر دخلت المعلمتان، دو معلمات داخل ہوئی. اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں، المعلمتان دخلتا. اور پھر جمع کا بھی ساتھ کر لیں، دخلت المعلمات. جی المعلمات دخل. بس یہ ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک ہے، لیکن ہم اس کی پریکٹس کریں گے ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. بس پوائنٹ سمجھنے والا یہ ہے کہ دیکھیں جملہ فعلیہ ہم نے جسے کہا تھا وہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ تھا. آپ کا فاعل اگر اسم ظاہر ہے تو فعل واحد ہی میں نے استعمال کیا ہے، چاہے فاعل واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، لیکن جنس کا میں نے لحاظ رکھا ہے. مذکر کے لیے مذکر فعل، مؤنث کے لیے مؤنث فعل. لیکن جب آپ نے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا تو اس پر پھر جملہ اسمیہ کے قواعد لاگو ہوئے. مبتدا خبر، خبر دو اعتبارات سے، جنس اور عدد کے اعتبار سے مبتدا کے مطابق. آپ کا مبتدا واحد مذکر تو خبر بھی واحد مذکر، مبتدا آپ کا جمع مذکر تو خبر بھی جمع مذکر، مبتدا آپ کا مثنیٰ مؤنث تو خبر بھی مثنیٰ مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ تھا. اب وہ بات کہ ہمیں کیا ضرورت پیش کیا آتی ہے جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے کی. دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ خلق اللہ الارض، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جملہ اسمیہ میں لے کے گئے آپ اس کو اللہ خلق الارض، تو بس ایکسپریشن ہے، یہ ایک زور پیدا ہو جاتا ہے. فاعل پر سٹریس دینا جب مقصود ہوتا ہے، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اب یہ آپ کو ترجمے میں زور لکھا ہوا نہیں ملے گا، ترجمہ یہ ملے گا لکھا ہوا کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا. لیکن اب جس طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا. اب یہ سٹریس ہے، یعنی جب آپ فاعل پر زور دینا چاہتے ہیں تو جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرو. ٹھیک ہے، اب وہ قواعد کے اعتبار سے آپ جملہ اسمیہ میں لے کے جائیں گے. یہ تو تھی ایگزامپلس کے حوالے سے کہ آپ کا فاعل اسم ظاہر ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کا فاعل اسم ظاہر نہ ہو. جیسے کہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے داخلہ، وہ داخل ہوا. جملہ فعلیہ میں کہتا ہوں اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کریں. سب سے پہلے تو جو بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ میں کنورٹ کیسے کیا جاتا ہے. فاعل کو لیا جاتا ہے اور فعل کے شروع میں لگا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر فاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر چھپا ہوا ہے. اس کے اندر چھپا ہوا ہے نا. کون چھپا ہوا ہے؟ ہوا. اس کو اٹھائیں، باہر نکال دیں. تو دخلا سے جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ ہوا دخلا. میں نے آپ کو کہا تھا ایک دن، آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کی گردان کے ہر صیغے میں ایک فاعل ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا ہم اسے باہر نکال لیں گے. تو آج وہ دن ہے، ہم اسے باہر نکال رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جملہ اسمیہ بنانا ہے. دخلا سے ہوا دخلا. دخلا ہما، اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ ہما دخلا. دخلو، ہم دخلو. کلیئر؟ اسی طرح دخلت سے ہیا دخلت. دخلتا ہما دخلتا. دخلنا ہننا دخلنا.
دخلتا، جی اس کے اندر کون چھپا ہوا ہے؟ انتا، باہر نکال دیں. انتا دخلتا. دخلتو، کون چھپا ہوا ہے اس کے اندر؟ انا، باہر نکالیں. انا دخلتو. اسی طرح دخلنا، نحنو دخلنا. تو جب آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے اور آپ اس کو جملہ اسمیہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس ضمیر کو باہر نکال لیں. اور اگر ظاہر کی صورت میں ہے تو وہ تو بڑا آسان ہے، آپ اسے جملے میں سے اٹھائیں، فعل کے شروع میں لے جائیں اور فعل میں تبدیلی لے آئیں اسی فاعل کے مطابق، جو کہ اب مبتدا ہوگا، اب وہ فاعل نہیں کہلائے گا جملے میں. ٹھیک، اس کی ایگزامپل اور آپ کو قرآن مجید سے بڑی خوبصورت ایگزامپل دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گی. فعلا، اس کے معنی کرنا کے ہوتے ہیں. فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے. فعلا، فعلا سے میں جملہ بنانا چاہ رہا ہوں تو نے کیا. اس کی عربی کیا ہوگی؟ تو نے کیا. ہاں جی، گردان چلے. سمپل آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہے نا، تو گردان چلے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا. فعلتا آپ کا جملہ فعلیہ، فعل اور فاعل. مفعول میں ایڈ کر رہا ہوں. فعلتا ھذا، کیا ترجمہ ہوگا؟ تو نے یہ کیا. کوئی کام ہوا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تو نے یہ کیا. ٹھیک، جملہ فعلیہ ہے، اس میں ہمیں کنورٹ کریں. ماشاءاللہ، یہ میں نے مفعول اس لیے لکھا ہے کہ کہیں آپ ھذا کو اٹھا کے شروع میں نہیں لے کے آنا آپ نے، کیونکہ یہ مفعول ہے. جملہ اسم میں کنورٹ کیا جائے گا تو فاعل کو اٹھایا جائے گا اور شروع میں لایا جائے گا، اور فاعل چونکہ ضمیر کی صورت میں ہے لہذا انتا کو آپ اٹھائیں اور باہر رکھیں، وہ آپ کا بن گیا انتا فعلتا. انتا فعلتا ھذا. اب زور پیدا ہوا کہ تو نے یہ کیا. فعلتا ھذا، تو نے یہ کیا. انتا فعلتا ھذا، تو نے یہ کیا. زور پیدا ہو گیا نا. اچھا، اس کو سوالیہ بنائیں. ہم آیا حال استعمال کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو. یعنی سوالیہ وہ والا سوال ہے، کیا تو نے یہ کیا؟ اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. تو اس کے لیے آپ آ لگا دیں، حل لگا دیں، آ لگا دیں تو کیا بن جائے گا آپ کا انتا فعلتا ھذا، کیا تو نے یہ کیا. ابھی دیکھیں زور پیدا ہوا ہے صرف اس جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے سے. اب بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبد میں جا کے ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، فجعلہم جذاذا، پر اس نے کر دیا ان کو، بنا دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرا، سوائے ان میں سے بڑے کو. اب جب وہ واپس آئے ہیں تو کیا الفاظ تھے قرآن مجید نے جو ان کے نکل گئے کہ من فعل ھذا بآلہتنا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا. اب انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے وہ ان کا برے انداز میں ذکر کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے بلایا ہوگا، اللہ کے رسول تو ظاہر ہے وہ انہیں مانتے نہیں تھے، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ ادب سے احترام سے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے ہوں گے ان کے لیے، اور انہوں نے پوچھا ہوگا کہ پلیز آپ ذرا بتائیے کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا. اب یہ وہ ایکسپریشن جو ہے، یہ ایکسپریشن کہاں سے آئے گا؟ یہ ایکسپریشن آپ کو قرآن مجید بتائے گا جملہ اسمیہ کے ذریعے سے.
اب وہ غصہ یعنی ایک شدید قسم کی، اب دیکھیں کیفیت کیا کہ سب بتوں کو توڑ دیا. قرآن نے کہا نا اللہ کبیرن، سوائے ان میں سب سے بڑے کے، ایک جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، اور وہ آلہ جو تھا آلہ قتل وہ اس کے کندھے پہ لٹکا دیا اور سکون سے بیٹھ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انداز جو ہے وہ عطا کیا بات سمجھانے کا، یعنی بات وہ ایسے سمجھاتے تھے کہ اندر سے انسان کے واقع نکل جاتا تھا کہ بات بندے کی ٹھیک ہے. تو اسی طریقے کو انہوں نے اختیار کرتے ہوئے جب طریقہ اپنایا تو جب سامنے آئے تو اب انہوں نے جو انداز جس انداز سے پوچھا ہوگا غصے سے اور وہ دانت پیستے ہوئے، کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. اب دیکھیں اگلے الفاظ ہیں وہ بھی آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں. انت فعلت ھذا بآلہتنا، الہن کہتے ہیں معبود کو، الہن اسی جمع استعمال ہوتی ہے آلہتن، ٹھیک ہے، آلہتن اور پھر آلہتنا ہمارے معبود. ہمارا تو انما الہکم الہ واحد، ٹھیک ہے، لیکن ان کے اعتبار سے اگر اس کو سمجھیں تو آلہتنا ہمارے معبود، بآلہتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ. سمپل با کا ترجمہ جو ساتھ کے معنی میں کرتے ہیں، انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تو نے یہ کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. اور پھر آگے الفاظ ہیں یا ابراہیم، یا ابراہیم بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی دیکھیں قرآن مجید کی الفاظ میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں اور بڑی آسانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. انتا سے شروع ہو رہا ہے جملہ سوالیہ، تو جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ نہیں ہے. یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے افعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، لیکن وہ زور پیدا نہیں ہوتا تھا. زور پیدا کرنے کے لیے اس کو اس جملہ اسمیہ میں کنورٹ کیا گیا. انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم کیا تو نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ. تو کیا جواب تھا ابراہیم